اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ ترجمہ: تمہارے لیے روزے کی حالت میں، روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے بے تکلف ہونا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے رہے ہو، سو وہ تم پر متوجہ ہوا اور اس نے تم سے درگزر کیا، سو اب تم ان کے ساتھ جسم ملا سکتے ہو اور اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے سامنے صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے۔ پھر روزے کو رات تک مکمل کرو، اور جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو عورتوں کے ساتھ اپنا جسم نہ ملاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، سو ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، اور انہیں حاکموں تک مت پہنچاؤ کہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ ظلم کر کے کھا جاؤ جب کہ تم جانتے بھی ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 اور 188 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 187 رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں ہی ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت کیا احکامات آپ پر نازل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رمضان المبارک میں رات کو اپنی عورتوں کے پاس جاتے تھے، لیکن ان کے ذہن میں یہ چیز ٹک کرتی رہتی کہ یہ صحیح نہیں ہم کرتے، یعنی اپنے آپ کو وہ اس میں گناہ گار تصور کرتے۔ ایک ان کا ذہن ان کو جھنجھوڑتا رہتا کہ یہ آپ لوگ صحیح نہیں کر رہے، حالانکہ اس کی واضح نافرمانی تھی بھی نہیں، کیونکہ حکم موجود نہیں تھا۔ اللہ کا جب حکم موجود ہو تو پھر کوئی اس کے خلاف جائے تو وہ نافرمانی ہوتی ہے۔ تو حکم موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کے ذہن میں یہ چیز کھٹکتی تھی کہ یہ ہم صحیح نہیں کر رہے۔ تو ایک جب انسان کے اندر ایک سوچ پیدا ہو جائے، مجرمانہ سوچ پیدا ہو جائے، تو پھر وہ انسان کو سکون نہیں کرنے دیتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جو کچھ آپ کر رہے ہو اللہ نے یہ حلال کر دیا ہے تمہارے لیے، اور اس کو خوشی سے کرو اور اس کو گناہ سمجھ کر نہ کرو، تاکہ تمہارا جسم جو ہے، تمہارا دماغ جو ہے، ذہن، وہ مجرمانہ سوچ سے پاک ہو۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے بے تکلف ہونا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ ظاہر ہے انسان کا جو پردہ ہوتا ہے وہ اس کا لباس ہوتا ہے۔ لباس اور انسانی جسم کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اس لیے عورت اور مرد بھی ایک دوسرے کے لباس ہیں، ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے رہے ہو، مطلب کہ آپ لوگ یہ کام تو کر رہے تھے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ چیز کھٹک بھی رہی تھی کہ یہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے ابھی کھول کر بیان کر دیا، اور تم اب آسانی سے یہ کام کر سکتے ہو اور اپنے ذہن کو اطمینان بھی دلا سکتے ہو کہ صحیح کام کر رہے ہو۔ سو وہ تم پر متوجہ ہوا اور اس نے تم سے درگزر کیا، سو اب تم ان کے ساتھ جسم ملا سکتے ہو، اور اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے سامنے صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا رمضان المبارک میں کہ بس نماز عشاء تک یا جیسے مغرب کے بعد ہی کھا پی سکتے ہیں، اور بعد میں سونے سے پہلے تک
کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ کھا پی سکتے ہیں اور بعد میں کھانا پینا ختم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی واضح کر کے بیان کر دیا کہ جب تک صبح کی جو سفیدی ہوتی ہے وہ رات کی جو سیاہی سے الگ نہیں ہوتی، تب تک تم کھا سکتے ہو، یعنی تقریباً جس میں صبح کی نماز اذان کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور یہ جو وقت کا تعین ہے، یہ جو ایک واضح حکم ہے کہ صبح کا جو سیاہ دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے، یہ دنیا کے ہر حصے میں ہوتا ہے اور دنیا کے ہر کونے میں ہوتا ہے۔ جہاں پہ سورج کچھ دن نہیں نکلتا ان جگہوں پہ بھی یہ اسی ٹائم کے مطابق جو ہے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے علیحدہ ہوتا ہے۔ آگے بات جو اللہ نے فرمائی کہ روزے کو رات تک مکمل کرو، اور جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو عورتوں کے ساتھ اپنے جسم نہ ملاؤ، یعنی رمضان المبارک میں روزے کی رات کو تو آپ یہ کام کر سکتے ہو، لیکن جب آپ اعتکاف کے لیے مسجد میں چلے جاؤ تو پھر آپ اپنی عورتوں کے ساتھ اپنا جسم نہیں ملا سکتے۔ یہ اللہ کی مقرر کی حدیں ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ ان کے قریب بھی نہ بھٹکو۔ یہ جو بات ہے کہ فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جاؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا ذریعہ بھی اختیار نہ کریں جس سے آپ گناہ کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ تو گناہ کے قریب نہ جانے کا مطلب یہی ہوتا ہے، جب آپ گناہ کی سرحد پہ ہوتے ہیں، نیکی اور گناہ کے درمیان ایک سرحد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، جب آپ اس پہ ہوتے ہیں تو پھر اس کا چانس ہوتا ہے کہ آپ کا پاؤں پھسلے اور آپ گناہ والی حصے میں چلے جائیں۔ لیکن اگر آپ اس سرحد کے قریب نہیں جاتے اور آپ نیکی کے اندر ہی رہتے ہیں تو آپ کا گناہ کی طرف پھسلنے کا چانس بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک شخص نہر کی پٹڑی کے اوپر چل رہا ہو، ایک سائیڈ پہ پانی بہت تیز بہاؤ سے بہہ رہا ہے اور دوسری سائیڈ پہ خشکی ہے، تو وہ چانس ہے کہ اس کا پاؤں پھسلے، ہو سکتا ہے وہ خشکی کی طرف چلا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پانی کی طرف چلا جائے۔ تو کوئی بھی ایسا ذریعہ جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے اس ذریعے سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ ظاہر ہے یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں، اس اللہ کی آیات کو سمجھتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تو یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ دوسری آیت میں ایک بہت بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی وہ یہ کہ کسی کا مال تم اس طریقے سے حاصل نہ کرو کہ اس کے پاس اگر اپنے مال ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہو تو تم اس کو حکام کے پاس کوئی مقدمہ کر کے وہ مال ہتھیانے کی کوشش کرو اور حاکم وقت کو رشوت کے پیسے دے کر وہ مال تم ہڑپ کر جاؤ۔ دوسری یہ کہ جو مال ہے اس کا کوئی مالک فوت ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی جو اولاد ہوتی ہے ان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا کہ مال ان کا ہے، لیکن ہوتا اصل میں ان کا ہے، تو طاقتور آدمی جو ہے وہ ان سے مال ہتھیا لیتا ہے اور وہ جب مقدمہ لڑتے ہیں، جج کے پاس جاتے ہیں، تو طاقتور آدمی جو ہے وہ پیسے دے کر اس مقدمے کو جیت لیتا ہے، تو اس طرح وہ مال کا وارث بن جاتا ہے۔ تو اس عدالت کے ذریعے سے یا کسی حاکم کے پاس مقدمہ لڑنے سے مال کا وارث بننے سے مال حلال نہیں ہو جاتا۔ مال حلال تو وہی ہوتا ہے جو آپ کا ہوتا ہے ذاتی طور پر، اور جو اللہ کے ہاں حلال ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ہاں حرام ہے وہ حرام ہی ہے، چاہے حاکم وقت کو آپ رشوت دے کر مال اپنے نام کروا لیں۔ اور یہ آج کل معاملات ہمارے روزانہ کے معمولات ہیں کہ ہر دو گروہوں میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ چیز میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میری ہے، اور دونوں اپنے اپنے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک حق پہ ہوتا ہے اور ایک ناحق ہوتا ہے، اور عدالت جس کے حق میں فیصلہ دے دے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ میرے لیے بالکل حلال اور عین جائز ہو گیا ہے، بے شک اس کا ہو یا نہ ہو۔ حالانکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے جو وہی آپ رکھیں، اور جو کسی اور کا ہے وہ اس کو آپ واپس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔